سبحان اللہ والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ما نہیں، جعل اللہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، من بحیرۃ بحیرہ، ولا سائبات اور نہ سائبہ، ولا وسیلۃ اور نہ وسیلہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ تو بحیرہ کچھ بنایا، نہ سائبہ بنایا اور نہ ہی وسیلہ، ولا حام اور نہ حام، ولیکن الذین اور لیکن جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، یفترون باندھتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذبا جھوٹ، بلکہ یہ لوگ یہ جو کافر ہیں اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، واکثرهم اور اکثر ان کے لا یعقلون عقل نہیں رکھتے، اور اکثر ان کے عقل نہیں رکھتے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کا دودھ اپنے وہ بتوں کے نام کر دیتے تھے۔ سائبہ ان جانور کو کہتے ہیں جنہیں وہ اپنے معبود باطل کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، سواری اور بوجھ سے آزاد کر دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمرو بن عامر حذائی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹ رہا ہے۔ اس نے سب سے پہلے یہ رسم ایجاد کی تھی۔ تو وسیلہ وہ اونٹنی ہے جس کے پہلے جو اوپر تلے کے دو بچے ہیں وہ مادہ ہوں، ان دو مادہ بچوں کے درمیان کوئی نر نہ پیدا ہوا ہو، اسے بھی وہ اپنے بتوں کے نام وقف کر دیتے تھے۔ حام اس نر اونٹ کا نام تھا جس کی نسل سے کئی بچے پیدا ہو گئے ہوں، پھر اسے بھی وہ اپنے بزرگوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور کسی بھی کام میں نہ لاتے تھے۔ حضرت مالک بن نفلہ فرماتے ہیں، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت میں پھٹے پرانے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ آپ نے مجھے دیکھ کر کہا، تیرے پاس کچھ مال ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا، کس قسم کا؟ میں نے کہا ہر قسم کا، اونٹ، بکریاں، گھوڑے، غلام، سب کچھ۔ آپ نے فرمایا، پھر تو اللہ نے تمہیں بہت کچھ دے رکھا ہے۔ سن، جب اونٹ کی بچہ پیدا ہوتا ہے تو صحیح سلامت کان والا ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، پھر تو تم اس طرح لے کر اس کے کان کاٹ دیتا ہے اور ان کا نام بحیرہ رکھ دیتا ہے، اور بعض کے کان کاٹ کر انہیں حرام سمجھنے لگتا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا، خبردار ایسا نہ کرنا، اللہ نے تجھے جتنے بھی جانور دے رکھے ہیں سب حلال ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں، تعالوا آؤ، الی طرف، ما جو انزل اللہ نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اور جو اس کے رسول کی طرف سے آیا ہے اس پر ایمان لے آؤ، اس کی طرف آؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ کہتے ہیں، حسبنا، کافی ہے ہمیں، ما جو وجدنا پایا ہم نے، علیہ جس پر، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہمیں کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اولو کیا بھلا اگر کانا ہوں، آباؤہم ان کے آباء و اجداد، لا یعلمون نہیں علم رکھتے، شیئن کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ تو اگر ان کے آباء و اجداد نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی وہ انہی کو فالو کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کوسچن کر رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، تو کہنے لگتے ہیں کہ جس طریقے پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہم تو وہی کریں گے، ہم تو کوئی نئی دین کو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہم اسی کو فالو کریں گے جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے۔ تو کیا اگر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اگر آباء و اجداد ان کے کچھ نہ جانتے ہوں، فضول رسموں کو فالو کر رہے ہوں اور وہ سیدھے رستے پر بھی نہ ہوں، تو کیا پھر بھی وہ اس کو انہی لوگوں کو فالو کریں گے یا کچھ سننے پر بھی راضی ہوں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم تم پر، انفسکم تمہاری جانیں، یعنی کہ والو اپنی ہی جانوں کی حفاظت کرو، لا یضرکم نہیں ضرر دے سکتے تم کو، من جو اللہ گمراہ ہوا، اذا اہتدیتم جب تم سیدھے رستے پر ہو۔ تو جب تم خود سیدھے رستے پر ہو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ الی اللہ طرف اللہ ہی کی، مرجعوکم لوٹ کر جانا ہے تم کو، جمیعاً سب کو،
تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ پس وہ بتا دے گا تم کو بما جس پر کنتم تھے تم تعملون عمل کرتے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جس پر تم عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنی ہی جانوں کی حفاظت کرو، اپنے ہی اعمال کی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہوگے تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں کو جو تم دنیا میں کر رہے ہو سب کاموں سے آگاہ ہے، وہ تم قیامت کے دن بتا دے گا اور ان کا تمہیں بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ خود اپنی اصلاح کریں، برائیوں سے بچ جائیں، تو اس پر گناہ گار لوگوں کے گناہ کا ان پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ جب انسان خود ٹھیک ہوگا تو دوسرے کی بری صحبت جو ہے وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے خطبے میں فرمایا لوگو تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کا غلط مطلب لیتے ہو، سنو میں نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگ جب بری عادتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں نہیں روکیں گے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی معمولی کوئی عام عذاب ان پر بھی نازل کر دے۔ حضرت ابن مسعود سے جب اس آیت کا مطلب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ وقت نہیں، آج تو تمہاری باتیں مان لی جاتی ہیں، لیکن ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ نیک بات کہنے والا اور بلائی کا حکم دینے والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے گی اور اس کی کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ اس وقت تم صرف اپنے نفس کی اصلاح میں لگ جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو شہادت گواہ بنا لو بینکم آپس میں اذا جب حضر آئے احدکم الموت تم میں سے کسی کو موت، تو اے ایمان والو جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو گواہ بنا لو حین الوصیتی وصیت کے وقت اثنانی دو ذوا عدل صاحب عدل منکم تم میں سے مراد یعنی کہ مسلم گواہ بنا لو۔ وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے دو مرد جو ہے عادل جو ہو صاحب عدل کرنے والے وہ گواہ بنا لو، او آخرانی یا دوسرے من غیرکم تمہارے علاوہ، تو یعنی کہ نان مسلم بھی ہیں وہ چلیں گے، لیکن کب ان انتم اگر ہو تم صرف تم سفر پر فی الارض زمین میں، جب تم سفر پر ہو زمین میں سفر کر رہے ہو تو جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کو بھی تم گواہ بنا سکتے ہو۔ فاصابتکم پس پہنچے تم کو مصیبت الموت مصیبت موت کی، تو جب تمہیں موت کی مصیبت پہنچی اور تم سفر پر ہو تو تم نان مسلم جو ہے وہ گواہ بنا سکتے۔ تحسبونہما روک رکھو ان کو من بعد الصلاۃ نماز کے بعد، فیقسمانی پس وہ کھائے قسمیں باللہ اللہ کی، ان ارتبتم اگر تم شک میں ہو، اگر تمہیں شک ہو کس چیز کا شک ہو، لا نشتری کہ نہیں ہم لیں گے، بھی ساتھ اس کے سامانن قیمت کہ وہ ان گواہیوں کے بدلے کوئی قیمت نہیں لیں گے، ولو اور اگر کانا ہو ذا قربا ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اور نہ نکتم ہم چھپائیں گے شہادت گواہی کو، اور نہ ہم گواہی کو چھپائیں گے اللہ ہی اللہ کی، انا بے شک اذن تب لمن العاصمین ہم گناہگاروں میں سے ہوں گے۔ تو وہ کس چیز کی قسمیں کھائیں؟ تو اگر وہ نان مسلم ہو اور تم سفر پر ہو تمہیں کوئی مسلم جو ہے گواہ نہیں مل رہا تو تم نان مسلمس کو گواہ بنا سکتی ہو۔ اگر تمہیں ان کے بارے میں شک ہو تو کیا کرو، ان کو نماز تک روکے رکھو اور ان سے قسمیں اٹھا لو کہ وہ شہادت کے عوض کچھ بھی نہیں لیں گے، چاہے ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ گواہی کو چھپائیں گے۔ اگر ایسا کریں گے تو گناہگاروں میں سے ہوں گے۔ ایک مسافر کے سفر میں ہونے کی صورت میں موت کے وقت وصیت کے لیے غیر مسلم کی گواہی چل سکتی ہے۔ ابن زید کہتے ہیں کہ یہ آیت اس شخص کے بارے میں اتری ہے جس کی موت کے وقت اس کے پاس کوئی مسلمان نہ تھا۔ یہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا جبکہ زمین کافروں سے بھری پڑی تھی اور وصیت سے حصے تقسیم ہوتے تھے، ورثے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ پھر ورثے کے احکامات اترے اور لوگوں نے ان پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ مقصد یہ ہے کہ انہیں نماز کے بعد لوگوں کی موجودگی میں کھڑا کیا جائے اور اگر خیانت کا شک ہو تو ان سے قسمیں اٹھوائی جائیں کہ وہ کہیں
اللہ کی قسم ہم اپنی قسموں کو کسی قیمت نہیں بیچتے، دنیا کے فائدے کے لیے جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے، چاہے ہماری قسم سے کسی قریبی رشتہ دار کو نقصان پہنچ جائے تو پہنچ جائے، ہم جھوٹی قسمیں نہیں کھائیں گے اور نہ ہم سچی گواہی چھپائیں گے۔ اگر ہم شہادت کو بدلیں یا الٹ پلٹ کریں یا کچھ حصہ چھپا لیں تو ہم بھی گنہگار